اهدنا الصراط المستقیم۔ سب کو یکدم موقوف نہ کرتا، اگر کوئی کچھ کر سکتا ہوتا تو اللہ سب کو یکدم موقوف ہو نہ کرتا، مراد کے سارے مل جائیں کچھ بھی نہیں کر سکتے خدا نے، مجھے پتا ہے سب کا کچھ نہیں کر سکتے، سب کو یکدم خدا نے کیا کر دیا؟ موقوف کر دیا۔ دیکھا ہے ایک بات۔ دوسری بات سمجھیے، یہاں جو ہے لوگوں نے قرآن پاک میں ترمیم کر دی ہے، اشاد القادر کے حاشی میں بڑی غلطی کی ہے، بجائے اس بات کے کہ یہاں لکھے نا، یہاں لکھتے ہیں بعض پانی کو بعض آگ کو اولیاء انبیاء کے لوگ چھوڑ دیا ہے۔ اب حاشی جو نکلے، اب نئے حاشیے انبیاء کا لفظ اولیاء کا لفظ فرشتوں کا لفظ نکال دیا ہے۔ ایسے بے ایمانیاں کرتے ہیں لوگ حاشیوں میں۔ ایک اب عبدالعزیز کوئی ہے لاہور کا ملنگ کا، اس بے ایمانوں نے اب شائع کیا ہے حاشیہ، نام رکھا، اس کا نام رکھا ہے ترجمہ مولانا تھانوی کا، ترجمہ مولانا تھانوی کا نام رکھا ہے۔ حاشی پر سارے امدادان کی عبارتیں حزبیہ میں اٹھا کر کے تم سارا حاشیہ پڑھا ہوا ہے، سارا کلیتاً امدادان کی عبارتوں سے، اور بیچتے کیا ہے؟ مولانا تھانوی کا ترجمہ علی قرآن، مولانا تھانوی کا ترجمہ علی قرآن۔ یعنی یہ بھی جانتے ہیں مشرک بھی کہ ہمارے نام کے ساتھ قرآن بیچے جائے ترجمے کے نام کے ساتھ تو بکتا نہیں، والفضل ما شہدت به الاعداء۔ ہے خیال میں؟ ہاں جی، بہرحال دلیل عقلی بھی آ گئی، مطلوب ہوگی علیہ من الکتاب، دلیل وہی بھی آ گئی۔ آگے چلو نیچے آ جاؤ، 4 سطر باندھ دیجیے۔ فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ ومن هؤلاء یؤمنون بہ وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے دیر کی کتاب، وہ تو ایمان لے آئے اس کتاب کے ذات، وہ تو مانتے ہیں اس کتاب کو، یعنی عبداللہ ابن سلام وغیرہ کی پارٹی خوب مانتے ہیں۔ اکر بھی یہی کہتا ہے کار سازی کوئی نہیں، جاننے والا بھی کوئی نہیں۔ کتاب خدا کی وہی بھی یہی کہتی ہے جاننے والا کوئی نہیں، کار ساز کوئی نہیں۔ دیکھو پہلی کتابوں کے ماننے والے بھی مان رہے ہیں کہ کار ساز بھی اللہ ہے، جاننے والا بھی، عقل بھی، وہی بھی، اور نقل بھی پہلی کتابوں سے۔ پہلی کتابوں کی نقل بھی یہی کہتی ہے، پہلی کتابوں والے مولوی پیر بھی یہی کہتے ہیں اللہ کو پکارنے کا کسی دوسرے کا حق ہو۔ یہ 3 دلیل ہو گئی، اب بھی پڑھتے جاؤ، پھر دلال آگے آ رہے ہیں، پھر آگے دلال آ رہے ہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر۔ میں کہہ چکا ہوں امر مصلح، امر مصلح مناد کیا ہے؟ اس مسئلے پر مضبوطی نصیب ہوگی نماز سے، جس قدر نماز میں مضبوطی ہوتی جائے گی اتنی مسئلے میں پختگی بھی ہوگی۔ نماز گئی مسئلہ بھی چلا جائے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روک دیتی ہے بے حیائیوں سے، برے فعل سے، کفار کی خباستیں ایذاء سے اگر اطمینان حاصل کرنا ہے تو صحیح بات ہے، نماز پڑھتے جائیے، اللہ تعالیٰ اطمینان حاصل کرا دے گا، خدا تعالیٰ کئی مصیبتوں سے بچا لے گا۔ اور ذکر اللہ اکبر، خدا کا مسئلہ جو بڑا اونچا ہے۔ ایک ہے نماز، ایک ویسے مسئلہ ہے اللہ کا مسئلہ اللہ کا بڑا اونچا ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون لا تجادلوا طریقہ تبلیغ، نہ جھگڑا کو آر کتاب سے مگر ساتھ اس کی جو بہت ہی اچھا ہو۔ یعنی اگر مشرکین تم کو ایذا بھی دیتے ہیں تو جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے جھگڑوں میں کوئی بات ایسی نہ ہو کہ تمہاری طرف سختی ہو، تمہاری طرف سے نہایت اچھا طریقہ مسئلہ ہو، مسئلے میں کوئی کمی نہ ہو۔ ایک ہے مسئلہ، ایک ہے طریقہ تبلیغ، مسئلے میں پورا بیان ہو لیکن مسئلے کے ساتھ ساتھ جھگڑے میں باتوں میں کوئی سختی، تمہاری طرف سے باتوں میں نرمی ہو، بات نرم ہو، مسئلہ پورا ہو۔ ہاں الا الذين ظلموا منهم، ہاں بعض ایسی بھی ہوں گے جو ظالم ہوں گے جن کی طبیعت میں بڑی اناد ہوگا، وہ پوری سختی پر تلے ہوں گے۔ ارادہ بات ہے آپ ان کے ساتھ جو رویہ رکھیں۔ وقولوا آمنا، ہوتے ہیں نا ہر گروہ میں، بعض ہوتے ہیں عوام
سختی نہیں کرنی چاہیے، لیکن بعض ایسے خود شرارتی ہوتے ہیں، ان کا مقصود ہی شرارت ہوتی ہے. یہ دیکھو کہ تم جاؤ گے ہر جگہ میں ہوتے ہیں. عوام سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ بیان کر دو اچھے طریقے کے ساتھ، نہایت اچھے الفاظ میں قید کر دو، یہ تمہارا ضروری ہے. باقی نہ الجھنا، سختی پر اترنا یہ قطعا نہیں چاہیے. ہاں جو پرلے درجے کے ضدی ہو، انادی ہو، ان لوگوں کے ساتھ یہ کہ بالکل نرمی بھی کبھی فائدہ نہیں دیتی. وَقُولُوا آمَنَّا، یہ کہہ دو اپنی تقریر میں، آمنا بالذی انزل الینا، ہم تو اس مسئلے کو مان لیا، ہم نے جو ہمارے تو اتار آ گیا، ہم تو اس مسئلے کو مان چکے ہیں. وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اے اہل کتاب جو تو رات اتاری گئے اس کو بھی مانتے ہیں. وَإِلَٰهُنَا إِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا ہی بھی الہ جن کو کرتے ہیں، تمہارا بھی الہ. الہ تو ہے کہ سب کی حاجتیں پوری کرنے والا، سب کی پکاریں سننے والا تو ایک ہی ہے، دو تو دوسرا تو ہو ہی کو نہیں سکتا. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، وہی جو ہماری پکاریں سننے والا، اسی کا کہ چھکا کریں گے، اس کے دربار کو غیر تو چھکیں گے نہیں، صاف کہہ دو. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، كَذَلِكَ قاعدہ بیان کا حصی مسئلے کے لیے ہم نے کتاب ہی اتاری ہے. یہی مسئلہ جو پہلی کتابوں سے معلوم ہو رہا تھا، اسی مسئلے کے لیے ہم نے یہ کتاب بھی نازل کر دی ہے. یا وہاں قبر سے لگا لو کاف تشبیہیہ یا قاعدہ بیان الکمال، یعنی حصی طریقے سے یہ ہماری کمال ہے، ایسے دلائل کے ساتھ اس قدر مثالیں دے دے کر بیانات کے ساتھ یہ ہمارا کمال ہے اتارنا کتاب کا. حضرت کیا نکلا، دلیل وہی بھی آ گئی، آگے نقلی بھی پڑھ لی آپ نے، پہلے عقلی بھی ہو گئی. عقل بھی یہ کہتا ہے نظام عالم پیدا ہو اسی مسئلے کی خاطر، اور خدا کی وہی کتاب بھی یہی کہہ رہی ہے کہ کار ساتھ خدا کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں پکارنے کے نہیں. اور پہلی کتاب کے مولوی بھی، علماء بھی، وہ بھی مانتے ہیں یہودیوں کے عبداللہ ابن سلام وغیرہ کہ واقع میں اللہ کے ساتھ کوئی پکارنے کے بس. وما كنت تتلو من قبلی، جملہ متردہ برائے صداقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جملہ معترضہ برائے صداقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت جملہ متردہ بولا گیا، ہلایا گیا ہے. وما كنت تتلو من قبلی من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. وما كنت تتلو من قبلی من کتاب، نہیں تھا تو پڑھتا تھا اس سے پہلے کوئی کتاب ہی پڑھی نہیں تھی. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، نہیں تو نے لکھا اپنے ہاتھوں سے. اِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، ہوتا تو شک کرتے مشرک، شرک کرنے والوں کو شک ہوتا اگر تم کوئی کتاب پڑھا ہوا ہوتا، یا کتاب کے ساتھ ساتھ کوئی اور تم نے اپنا لکھا نہیں سیکھا ہوتا تو ہم کہتے ہیں جدی فلانی کتاب کے مضامین بیان کر رہا ہے. یا پھر تو لکھ کر لے آتا ہے، نہ لکھ سکتے ہو، اور نہ ہی کوئی پہلی کتاب تم نے پڑھی ہے، مانو جو کچھ تم بیان کرتے ہو خدا کی وہی بیان کرتے ہو. مانو آیات بلکہ وہ آیات ہیں بینات، روشن بیان، دلائل ان لوگوں کی زندگی کے علم دیا گیا جن کو ذرا بھی کوئی علم ہے، یعنی ضد کا مادم سے نکل چکا ہے، تب تم کے لیے سینے کا نور پیدا کرنے والی ہے. وما یجب آیات الظالمون، ہاں ان ہماری آیات انکار ظالم ہوں گے. وقالوا کرنے لگے، دیکھا ہے ظالم بجائے ماننے کہتے ہیں لولا انزل آیات نبی، کہتے ہیں آیات کیوں نہیں پر معجزے اتارے گئے، کوئی معجزات آتے مانتے. قل انما آیات عند اللہ، کہہ دیجئے یہ معجزہ اللہ کے بعد ہے. وانما انا نذیر مبین، بیشک تمہارے ڈرانے نذار بن. اولم یکفیہم انا انزلنا الکتاب تتلی علیہم فی ذلک رحمۃ وذکری لقوم یؤمنون. جواب شکوہ، کیا نہیں کافی ان لوگوں کے لیے یہ جو مانگتے ہیں نشانیاں لاؤ، معجزات مانگتے ہیں، کیا ان کی اتنی بات کافی نہیں کہ انا انزلنا الکتاب، ہم نے آپ پر اتار دی یہ کتاب. اس جیسی کتاب کو اتارنا یہ تھوڑی دلیل ہے، اور نشانیاں کیا مانگتے ہیں؟ اس کتاب جیسی یتلی علیہم بڑی انتظار کر رحمت وذکر لقوم یؤمنون قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم شہیدا. فرما دیجیے اللہ ہی میرا کافی ہے گواہ میرے دین تمہارے درمیان جاننا سمجھنے کو. ورنہ آمنوا باللہ ولکن خاسرون، اس کتاب کے بعد اور کسی معجزات کی ضرورت ہی کوئی نہیں رہتی، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے اس کتاب کے آنے کے بعد. اب بتاؤ کہ جو شخص اس کتاب کے آنے کے بعد پھر بھی کیا کرے، ایمان لائے باطل کے ساتھ، یعنی معبودان باطلہ
معبودان باطلہ کے ساتھ کفر باللہ، خدا کی معبودیت کے ساتھ کفر کر رہا ہو، اولئک هم الخاسرون۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، زجر بھی ہے اور تخویف بھی ہے۔ چاہیے تھا مان جاتے، بجائے ماننے کے عذاب مانگتے، لاؤ نا عذاب مانگتے، جلدی جلدی عذاب۔ مراد کیا ہے؟ مسئلہ نہیں مانتے، بجائے مسئلہ ماننے کے کہتے ہیں لاؤ نا عذاب، کب آئے گا؟ لاؤ نا عذاب، ہم نہیں مانتے تیری بات، جب نہیں مانتے لاؤ عذاب کب آئے گا؟ حضور سے عذاب مانگا کرتے تھے، جلدی مانگتے ہیں۔ اگر اجل مقرر نہ ہوتا، اجل مقرر نہ ہو چکے تو ان عذاب آ جاتا، آئے گا ان کو شعور بھی نہ ہوگا۔ یستعجلونک بالعذاب، اسی زجر کا احاطہ ہے، اسی زجر کا آگے چوبیس کرنا چاہتے ہیں اخروی، پہلے دنیاوی یا اخروی آ گئی۔ ان جہنم نے جہنم نے گرم ڈالے کافروں کو، یوم یشربون العذاب ہو کے جب ان کو ڈھانپنے کا عذاب اوپر سے بھی ایک چیز سے بھی، وَيَقُولُ کہے گا اللہ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ یا عباد الذین واسع فإیایا فاعبدون۔ ہجرت لگاؤ ماں قبر کے ساتھ بھی۔ تم نے دیکھا ہے دعویٰ کیا پڑا تھا؟ دعویٰ یہ پڑا تھا کہ مومنو امتحانات آنے والے ہیں، اس مسئلے کی خاطر امتحانات آئیں گے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام پر کتنے مصائب آئے، یہی تھا نا، اور تم پر بھی امتحان کے ایمان لانے کی وجہ سے مصائب آئیں گے۔ ممکن ہے جب وطن بھی چھوڑنا پڑے، گھر بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، رہا یہ بات گھر چھوڑو گے خیال آئے گا ہاں گھر چھوڑ رہے ہیں، اکثر یہاں تو کوئی ذریعے ہے، ذریعے کٹ جائیں گے، نہیں معلوم کیا بنے گا، روزی کی حالت کیا بنے گی، کیا کچھ ہوگا، باہر کوئی کاروبار چل سکے نہ چلے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے دل میں توہمات۔ قرآن کو کہتا ہے اے ایمان والو میری دین فراخ ہے، جاؤ تم میری دین میں بار چلو، اللہ کی بات کرو، قرآن تم جا کے تو بہت ہر انسان پر سے مرا ہے سمائلے نہ تو والذین آمنوا بالصلاۃ، جو مسلمان کرتے اچھے لنبوئنہم جنۃ غرفا، ہم جنت میں بارہانے تجری من تحتہا الانہار الذین صبروا علی ربہم یتوکلون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں مصیبتوں میں صبر کرتے رہے، اپنے نبی پر بھروسہ رکھتے تھے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَعْوَةٍ لَا تُرْزَقُهَا، دنیا میں کتنی دعوے تمہیں ملیں گے، ہزارہ کیڑے مکوڑے بھی ہیں، ان کی روزی ان کے پاس نہیں ہوتی۔ اللہ یرزقکم وإیاکم، ان کو بھی خدا روزی دیتا ہے تمہیں بھی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کیا روزی دے؟ بات اس لیے کہ سننے والا، سارے حالوں کو جاننے والا وہی ہے۔ جب ہر کی پکار سننے والا ہے اور ہر کے حالات کو جاننے والا تو روزی کیوں نہ دے گا؟ وہ روزی تو اس کا کام ہے دینا۔ آگے لگ ٹھہریے، سمجھو بات کو، مراد کیا ہے کہ جو دادوں کو دے رہا ہے، کیڑوں مکوڑوں کو دے رہا ہے تو وہ تمہیں روزی نہیں دے گا۔ جاؤ وطن چھوڑ دو، اگر چھوڑنا پڑتا ہے تو چلے جاؤ دوسرے وطنوں میں، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی خدا کو پکارو اور اللہ تعالیٰ کو تمہیں روزی دے گا۔ کئی کیڑے مکوڑے دیکھو جن کی روزی ان کے پاس نہیں ہوتی، ان کو بھی خدا روزی دے رہا ہے تو تمہیں روزی دے گا۔ آگے وَرَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ، بات علی لیا وَرَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، میں دکھا دیا ہے دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم۔ اگر میرے پیغمبر انتظار کریں، کس نے زمینوں کو اور کس نے دعوے کیا سورج جان کو حکم جماعتات، لَيَقُولُنَّ، ضرور کہیں گے اللہ هو اللہ، کہیں گے اللہ کی ذات ہے جس نے آسمان زمین پیدا کی ہے، سورج اور چاند حکم مطابق چلا رہا، وہ اللہ کی ذات ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، یعنی فَأَيْنَ تُصْرَفُونَ، کدھر پھیرے جا رہے ہو؟ یہ بھی مانتے ہو کہ آسمان زمین پیدا کرنے والا، سورج چاند حکم مطابق چلانے اللہ کی ذات ہے، دوسرا کوئی، جس کا نظام چل رہا ہے اس کو چھوڑ کر پکارتے ان کو جن کے قبضے میں کچھ بھی نہیں، مجھے حیا تو کرو۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من بعد ذلک، خدا فراخ کرتا ہے روزی لے جاتا ہے اپنے بندوں میں سے، بھائی یا کر دیر تنگ کرتا ہے، ان اللہ بکل علیم، ہر چیز روزی کی تنگی فراخ اس کے قبضے میں ہے، اس لیے کہ تم خود ہی سوچو، ہر شے کے جاننے والا تو وہ ہے، جو جاننے والا ہوگا وہی روزی دینے والا ہے۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ فَأَحْيَا بِالْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا، اگر میرے ان سے پوچھے کون اتارتا آسمان سے پانی
پاس زندہ کر زمین کو واسطہ زمانے کے من بعد موتہا بعد مرنے کے، یعنی مر جاتی زمین کوئی چیز نہیں اگتی، وہاں دانے اگاتے ہیں، ایک ایک دانے سے کئی چیز نکالتے ہیں، یہ کون کرنے والا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ لَيَقُولُنَّ هُوَ اللَّهُ، مقولہ کو جملہ ہو جائے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، بس یہ ثمرہ تھا جو میں نے نہیں کہا تھا، دلائل ختم ہو چکے ہیں، ختم ہونے کے بعد قرآن و ثمرہ بیان، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، فرما دیجئے الحمدللہ تمام صفتیں کارسازی کی اللہ کے لیے، کسی غیر کے لیے، الحمدللہ ساری صفات کارسازی جو ہے حق کارسازی، صفتیں کارسازی خدا کہتے ہیں اللہ کے لیے ہے۔ مراد کیا ہے؟ یہ دلائل دیکھ لو، سارے دلائل پر غور کرو، سارے دلائل سے تمہیں یہی آواز آ رہی ہوگی کہ تمام صفتیں کارسازی ایک اللہ کے لیے، کسی غیر کے لیے نہیں ہے۔ بالغ لا یعقلون وما هذه الحیات الا لعب ولعب، میں نے کہا تھا مشرکو دنیا پر مغرور نہ ہو، یہ دنیا پر مغرور ہو کر تم مسئلے کا انکار کر رہے ہو، دنیا مغرور ہونے کی چیز نہیں ہے، کتنا مغرور ہو کر جا رہے ہو۔ آؤ مسئلہ سنو، مسئلے کو مان جاؤ، اچھا یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، نہیں ہے یا تو دنیا کی الا لعب ولعب، مگر دل لگی ہے اور جی کا بہلانا ہے، دار بے شکدار اگر کیا نہیں یہ زندہ ہے، اصل زندگی ہوئی ہے لوگ اور یعلمون۔ وَإِذَا رَكِبُوا بِالْفُلْكِ سَجَرَ وَإِذَا رَكِبُوا بِالْفُلْكِ، آج ایک مصیبتیں آتی ہیں سوار ہوتے جہازوں میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے اللہ کو خالص کرنے والے اس کے لیے پکار، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب خدا لے جاتا خوشی میں، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، وہاں شرک کرتے ہیں۔ خدا کے دیکھا ہے ظالم، تم ہی سوچو بڑی بڑی مصیبتوں میں تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، ہیں وہاں سمجھتے کہ کوئی پکار سن کر وہاں امداد کرنے والا کوئی بھی نہیں، جب وہاں کوئی نہیں پھر مجھے سمجھ نہیں آتی، وہاں تم اللہ ہی کو پکارتے، باہر آتا پھر شرک کرنے شروع کر دیتے ہو۔ ایسا حاصل کا نکلا جو بات ہم تمہیں کہتے ہیں، ایک اللہ کے ساتھ کوئی کارساز پکارنے کا حق اللہ ہی کو ہے، کسی دوسرے کو نہیں ہے۔ سمندر میں تم بھی جان لیتے ہو کوئی پکارے سننے والا نہیں ہو، اسی کا حق ہے، لیکن سمندر سے باہر آ کر پھر بھی غیروں کو پکارتے، پھر یا شیخ وظیفے پڑھنے شروع کر دیتے ہو۔ مکے کے مشرک ایک وجہ سے پھر بھی اچھے تھے، ایک بار تم کہو گی کیا مشرکین مکہ بھی سمندر کی طغیانیوں میں اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے، غیروں کو نہیں پکارتے تھے۔ یہ آج کرنے والے مشرک کو سمندر کے اندر بھی آ کر کہتے ہیں امداد کن کی، یا شاہ عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں۔ یہ ایسے مشرک ان سے 2 قدم آگے گئے ہوئی ہیں۔ الذین آمنوا لیکفروا بما آتیناہم، لا بمانا ہے کہے، لا بمانا کہے ہے آخر میں، یہ لام امر کا ہے، دونوں جو من بھی لیکفروا، نتیجہ کہنے کہے یکفروا، کہے یکفروا ان معذوف ہے، ان کہے ان یکفروا، یعنی کہے یہ کیوں کرتے ہیں، کہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہو جاتے ناشکری کرنے والے، بما آتیناہم، اس روزی کی طرح ہم نے ان کو دیا ہے، دیتے ہمیں ہماری دیے انعامات کے ساتھ ناشکری کرتے ہیں، یہی ناشکریہ کہ دینے والا خدا ہوتا، پکارتے ہیں غیروں کو۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا، اچھا یہ نہ ہو جائے ایک، یہاں لام بنا عمر کا، لام عمر بنا، چاہیے کفر کریں ناشکری کریں، اور صحبتاً قریباً یہ جان لیں گے اچھا یہ چند دن کر لو، جو بھی ہے دنیا میں زندگی گزار لو، آگے تو ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ اولم یرنا جلنا الحرم نامہ، آئے نہیں سوچے انہوں نے ہم نے کر دیا حرم کو امن کی جگہ، یعنی نہیں سوچا۔ اتنے دلال صنعت کو خدا کے بندو، اب بھی اگر نہیں مان تو جائے جہنم میں جاؤ، ہم کیا ہیں؟ کتنے دلال دیے، کس طرح سمجھایا ہے، کس چیز ہمارے سامنے دلال رکھے ہیں، سمجھا کر کیا ہے، بات اتنی مان جاتے، خدا کو پکارنے میں آ جاتے ہمیشہ کری، غیر کو پکارنا بالکل چھوڑ دیتے۔ اور دیکھو میری مہربانی اور بھی دیکھو، حرم کی جگہ ہے، اس کو امن کی جگہ بنا دی ہے، یتخطف الناس من حولہم، گرد روا میں لوٹ کا سوٹ پڑی ہوئی ہے، بد امنی پڑی ہوئی ہے، ہم نے تمہیں نہایت امن کے ساتھ زندگی گزار دے رہے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے، کس کے اختیار کا معاملہ ہے؟ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، آیا باطل یعنی معبودان باطل کو مانتے ہو، ان کی حاجتیں مانتے، ان کے کار ساز سمجھ کر ان کے احسانات مانتے ہو، اللہ کے انعامات کی ناشکری کرتے، دینے والا، امن دینے والا،
اور کرم نوازیاں کرنے والا جو ہے اس کی ناشکری ہو رہی ہے. اللہ کے دبا پھر مشرک کی ایسا کوئی برا بھی ہوگا کون بڑا جو کرتا ہے خدا پر جھوٹ, شرک بھی کرتا ہے, خدا پر جھوٹ اور بہتان بھی لگاتا ہے, خدا راضی ہوتا ہے. او کذب بالحق لما جاء, یا حق بات جھلا دے ہوں گے بتا چکی ہے. الذی جہنم المدغافرین, نہیں ہے جہنم کافروں کا ٹھکانہ, بس ختم. لو جی سورت کی سجدے وغیرہ بھی ختم ہو چکی ہے. موضوع بھی اصل موضوع یاد ہوگا پہلے کیا تھا. اصل موضوع وہاں کیا تھا, مومنو مصائب آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, امتحانات آئیں گے تاکہ جھوٹے سچے جدا جدا ہو جائیں. اسی پر اس کے لیے جہاد بھی کرنا پڑے گا, کوشش کرنی پڑے گی تاکہ شرک کو دور کرنے کے لیے. اب والذین جاہدوا فینا, وہی جس کے لیے صورت آئی اسی پر ختم کر رہا ہے قرآن. قرآن کا طریقہ ہوتا ہے جس موضوع پر قرآن چھیڑتا ہے اسی کو کبھی کبھی آخر میں بلایا کرتا ہے تاکہ ابتدار انتہا کیا ہو جائے دونوں ایک. والذین جاہدوا فینا, وہ لوگ جو جاہدوا فینا جہاد کرتے ہیں, فینا ہمارے مسئلے میں, ہمارے مسئلے کے اندر مشقتیں برداشت کرتے ہیں. جہاز میں کہہ چکا ہوں یہاں سے مراد جہاد میں سیف نہیں ہے, سورت مکی ہے, یعنی کوشش کرتے ہیں, مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہمارے مسئلے میں. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, ہم اس کے ان کو پکا کر دے اپنے راستے پر, مضبوط ہدایت پہلے ہے پھر لَنَهْدِيَنَّهُمْ مضبوط کر دیتے ہیں. کیوں جی فَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, کیوں نہ کرے, ہم ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جو محسنین ہوتے ہیں. لو جی وہی جو پڑھا تھا آگے, اب دیکھیے آگے. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض من بعد غلبهم سیغلبون. لو اب سورت کیا نام اس کا, میں کہہ چکا ہوں ہے جی, تینوں رب دے چکا تھا ماقبر کے ساتھ. اب روم آ گئی. روم یہ ہے کہ جب تم امتحانات میں پورے اترو گے, امتحانات میں پورے اترو گے تو خدا تمہیں پھر کامیابی بھی دے گا, تمہیں کامیابی بھی خدا دے گا. اس کروت کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی سمجھ لو. آل فارس اور رومی ان دونوں کے باہمی جنگ ہوتی تھی, لڑائی ہوتی تھی, دونوں کی حکومتیں تھیں. یہ دو بڑے بلاک تھے حضور صلوات والسلام کی بعثت کے وقت. رومی لوگ آل کتاب تھے, آل فارس مسلمانوں سے دور بھی تھے اور تھے بھی مجوسی. رومی آل کتاب تھے, آل عرب کی قریب تھے شام کے اس علاقے میں, اور فارسی مجوسی ایرانی تھے, دور بھی تھے. یہ دو بڑے بلاک طاقتیں تھیں, بڑی ان کی آپس میں جنگ ہوتی تھی. جس کا دو طاقتیں کافروں کی, ایک روس ہے دوسرا امریکہ ہے, اسی طریقے سے وہاں بھی دو کافروں کی جماعتیں تھیں. اچھا, رومیوں نے شکست کھا لی آل فارس سے, مجوسیوں نے فتح پا لی. مجوسی کیونکہ آتش پرست ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی, اور رومیوں کے پاس خدا کی کتاب تو تھی, بھارت مبدل ہو چکی تھی, محرم تھی سے. اب دیکھیے سمجھیے, قرآن پاک میں ہے, قرآن پاک میں ہے کہ رومی لوگوں کو شکست ہو گئی, آل فارس والوں نے فتح پا لی ہے. جس دن اب ہم کری چند سالوں کے اندر اندر رومی پھر فتح پائیں گے آل فارس پر, اور مجوسی شکست خوردہ ہوں گے. جس دن رومی فتح پا رہے ہوں گے مجوسیوں پر, اسی دن اے مکے کے مشرکو تم بھی شکست کھا رہے ہوں گے مسلمانوں سے. یعنی مومن فتح پا رہے ہوں گے اللہ کے رب قبر سے. امتحانات بھی آئیں گے, آزمائشی بھی آئیں گی, لیکن آزمائشی کی بات ہوتا تمہیں کامیابی بھی دے گا. چنانچہ بدر میں مسلمان کامیابی پا رہے تھے, حاصل کرتے مشرکین پر, اسی دن رومی بھی فتح پا رہے تھے, کس پر, مجوسیوں پر. اب سمجھ گئے, یہ ایک واقعہ کربت ہو گیا. کیونکہ فتح کا ذکر ہے, کامیابی کا ذکر ہے, اس لیے یہاں قرآن پاک نے مسئلہ توحید کو بڑے دلائل کے ساتھ بیان کیا. اتنے دلائل دی عقلی کہ آدمی کی عقل حیران ہے, بڑا زور ہے دلائل پر. 12 دلائل عقلی دیے گئے ہیں, 12. درمیان میں قرآن پاک نے 2 بار کہا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس مسئلے توحید کی وجہ سے, لہذا پھر ہم کہتے ہیں مضبوط ہو جاؤ, مضبوط ہو جاؤ. مشرکین کے خیالات کی, احوا کی پیروی چھوڑو. جب تک مشرکین کی احوا کی
اتباع چھوڑ دو گے، پیروی نہ کرو گے، ہٹ جاؤ گے ان سے، اجتناب کرتے جاؤ گے، تب تک مضبوطی خدا تمہیں کامیابی بھی دیتا رہے گا۔ نہیں سمجھے کیا میں نے کہا؟ دلائل 12 ہوں گے، کیونکہ یہ کامیابی اس مسئلے توحید کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس لیے پورے دلائل آئیں گے، اس میں بڑے محصل دلائل۔ 2 بار قرآن کہے گا یہ جتنی کامیابی ہے اس مسئلے توحید کی وجہ سے ہے، فاقم مضبوط ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، اور کسی قسم کے مشرکین کے ساتھ، ان کے خواہشات کے ساتھ ملنے کی صورت نہ ہونے پائے، اور اس میں تفرقہ نہ آنے پائے۔ تفرقہ آ گیا تو نہیں، مٹ جاؤ گے تم بھی۔ 2 بار آئے گا۔ عقلی دلائل بڑے زوروں پر آئی یہاں، چونکہ عذاب الہی گرفتار وغیرہ کا ذکر آتا ہے، یہاں یہ بھی آئے گا 3 کام رکھنا، عذاب سے ہمیشہ بھی بچتے رہو گے۔ ایک وہی 3 کام جو آ رہے ہیں، ہم ہمیشہ پڑھ رہے ہیں صورتوں میں، شرک چھوڑ دو، ظلم چھوڑ دو، اور احسانات کرو۔ یاد ہے کہ نہیں؟ شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، اور احسانات کرو، خدا ہمیشہ بھی تمہیں عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ یہ پیچھے پڑھ چکے، سمجھ گئے میری بات کو؟ ایک یہ ہے سورت کا باہمی۔ آخر کے اندر قرآن پھر جا کر کہے گا کامیابی میرا ہی ذمہ ہے دینا، مصیبتوں میں صبر کرنا تمہارا کام ہے، کامیابی دینا میرا کام ہے۔ ہاں کیا سمجھ گئے میری بات کو؟ حاصل کرنے کے لیے بعض مصائب آئیں گے، آ چکے جو آنے تھے، کامیابی ہم تمہیں دیں گے، کامیابی اس مسئلے کی خاطر میں رہی ہے، مسئلے کو نہ چھوڑنا۔ 2 بار آئے گا پکے رہو، پکے رہو، پکے رہو۔ دلائل بڑے لمبے ہیں یہاں۔ ایک دلیل ایسی بھی ہوگی جو مثال کے ساتھ قرآن سمجھائے گا توحید اور شرک کو، مثال دے کر، سمجھ گئے؟ باقی سارے دلائل عقلی ہیں یہاں نقلی وغیرہ اور نہیں ہے۔ دیکھ لو آپ پوچھے سورت روم باما قبر سر ادا دے کہ انویدا کے تاثر امتحانات میں کم دے کے کامیاب شہی خدا تر تاثر کامیابی ورکئی با، یعنی فتح ورکئی۔ رومی آل کتاب ہو تو ملک عرب سرزمین قریب ہو، وہ آل فارس ایرانیان ہو، اگر مجوسیہ ہو، اگر لرے ہو، اگر ہمیشہ کر کے جنگ ہو، ایرانیان مجوسی کامیاب شو آل کتاب آن دے۔ آل کتاب شکست خدا و شکران والی دوائی مومنوں کم وقت کہ داتا سے امتحانات نہ ازمائش پورا شہی خدا تعالیٰ تاثر کامیابی ورکئی۔ کم راز کی ایرانیوں باندھے آل کتاب غلبہ حاصل کئی، اگر تاثر تو خدا تعالیٰ مشرکین عرب پر غلبہ ورکئی، ہوا بن جنگ بدر پوشیو اور سروائی کہ دا کامیابی چرا آگلے دے اور دے مسئلے وجہ آگلے دے، مسئلہ داد مسئلہ بدر دلائل دیر تفصیلی بیانی 2 رس دلائل بھی دلتا، لیکن 2 ذراوائی بیا گوڑی داد چرا آگلے دے تفصیل کامیابی پر دے مسئلے وجہ آگلے دے، مسئلہ بدر کلکش ہے مضبوط چاہی۔ 2 ذراوائی قرآن پاک میز کے 2 امور بیانی کہ شرک پریدئی، ظلم پریدئی، احسانات کوئی تاکہ اللہ تعالیٰ تاثر تک کامیابی خبر کوئی کوشش۔ ہاں جی اب دیکھیے الف لام میم غلبت الروم، لکھو اب غلبت الروم۔ امتحانات کی بات جس دن رومی کامیابی پائیں گے آل فارس پر، تم بھی مکے کے مشرکوں پر کامیابی پاؤ گے۔ بس لگ گیا نا ربط ماقبر کے ساتھ، ربط بھی لگ جائے گا، سمجھ گئے؟ آزمائشوں کی بات جس دن رومی کامیابی پائیں گے آل فارس پر، تم بھی کامیابی پاؤ گے مشرکوں پر، مشرکین عرب پر۔ بس اتنا ہی اشارہ ہے، سمجھ گئے؟ یہ آگے ایک جگہ مشکل ہے تھوڑی سی، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ غلبهم کی نیچے مغلوبیتہم مصدر مبنی للمفعول۔ یہ ایک لفظ ہے، جنہوں نے کتابیں نہیں پڑھی وہ تو نہیں پڑھی ہے تو وہ سمجھ آئیں گے۔ اچھا مغلوبیتہم یہ اشکال ہے،
میرے شیخ اس کو بڑا آسان حل کر دیتے تھے، بہت اشکال کا بالکل ایک چھوٹے لفظ حل کر دیتے تھے. مغلبہم یعنی مغلوبیتہم، مغلوبیتہم مصدر مبنی للمفعول. بس اتنا کہہ دو، یہ ایک اصطلاح ہے، خیر بھی اصطلاح ہے تھوڑی سی. آگے چلو آگے. اگلا سوا 564 یعنی 500 اربعۃ و ستون. سبحان اللہ اخیر سطح. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. اس پر دیکھو جی، سورت کی ابتدا کے ساتھ متعلق ہے. ابتدا کے ساتھ متعلق ہے. جب اللہ تمہیں مشرکین پر غلبہ دے گا، اللہ تمہیں مشرکین پر غلبہ دے گا، تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کو ان سارے اوقات میں شریکوں سے پاک سمجھو. کیا سمجھو؟ پاک سمجھو شریکوں سے اوقات میں. چلو آگے دلائل جمع کر دیجیے، یہاں تو بڑے دلائل ہیں. آخری سطر ومن آیاتہ، دلیل عقلی توحید نمبر 1. چلتے جاؤ. 565 560 دوسری سطر ومن آیاتہ خلق لکم، دلیل عقلی توحید نمبر 2. چوتھی سطر ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، دلیل توحید عقلی نمبر 3. اور نیچے ایک سطر ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، دلیل توحید عقلی نمبر 4. پھر دو سطر نیچے ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، دلیل توحید عقلی نمبر 5. جی ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، دلیل توحید عقلی نمبر 4 ہے. نیچے دو سطر نیچے ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، دلیل توحید عقلی نمبر 5. آگ نیچے آ جائے گی. آخر ومن آیات ان تقوم السماء والارض بامرہ، دلیل توحید عقلی نمبر 6. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دلیل توحید عقلی نمبر 7. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دلیل عقلی نمبر 7. دلیل عقلی نمبر 7. آگے 566 صفحہ 566 ضرب لکم مثلا من انفسکم. مثال آئی ہے. میں نے کہا تھا ایک توحید کی مثال آئے گی شرک اور توحید سمجھانے کے لیے، معبود برحق اور معبود باطل. ضرب لکم مثلا من انفسکم، معبود برحق معبود باطل کے لیے. من انفسکم حل لکم ما برکت ایمانکم من شرکاء. نیچے آ جاؤ. بل اتبع الذین ہے، بل اتبع الذین ظلموا آباءہم. لکھو جاہے شبہ تو نہیں، جاہے شبہ تو نہیں. بل کے نیچے بل جاہے شبہ تو نہیں.
دو سطر نیچے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، مسئلہ توحید پر مضبوط رہو، بس مسئلہ توحید پر مضبوط رہو، جس وجہ سے کامیابی نصیب ہوئی، اس وجہ سے کامیابی نصیب ہوئی۔ چلو آگے، سوا 567 567 567 آخری سطر 4-5 اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، دلیل توحید اگلی نمبر 8، 9 بن جائیں گی اگر مثال کو ملا لو، ورنہ 8۔ ایک سطر نیچے فآت ذا القربى حقه والمسکین، آت ذا القربى حقه والمسکین، دفعیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا بیان، دفعیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا بیان۔ امور ثلاثہ کا بیان اگلا صفحہ 568 568 500 ثمانیت و ستون اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، دوسری سطر اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، دلیل توحید عقلی نمبر 9، دلیل توحید عقلی نمبر 9۔ سطر نیچے آ جاؤ، آخری 4 سطریں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، 2 بارہ تاکید کے لیے کہا گیا ہے کہ مسئلے پر مضبوط رہو، پھر دوبارہ تاکید کے لیے کہا گیا ہے بس اس مسئلے پر مضبوط رہنا۔ چلو آگے، صفحہ 559 559 569 500 میں غلطی کھا گئی جی، 569 569 569 ومن آیات ان یرسل الرياح، دلیل توحید اگلی نمبر 10، دلیل توحید اگلی نمبر 10۔ کیا جاؤ اللہ الذی یرسل الرياح فتصیر سحابا، دلیل توحید اگلی نمبر 11، دلیل توحید اگلی نمبر 11۔ 570 570 چوتھی سطر اللہ الذی خلقکم من ضعف، دلیل توحید اگلی نمبر 12، دلیل توحید اگلی نمبر 12۔ پیچھے آ جاؤ، یہی سورت کا جو میں نے کہہ دیا تھا خلاصہ لکھا دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین الا على امر من قبل من بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللہ ينصر من يشاء وهو العزیز الرحیم۔ اب دیکھیے الف لام میم،
غلبت الروم، رومی مغلوب کر دیے گئے، رومی مغلوب کر دیے گئے. میں نے کہہ دیا تھا نا کہ رومی اہل کتاب تھے، یہ اہل کتاب تھے، صاحب کتاب تھے، ان کے بعد اللہ کی کتاب موجود تھی، تورات انجیل ہے. یہ ہو گئے مغلوب ہیں، یہ مغلوب ہو گئے. آل فارس ان پر غلبہ پا گئے، یعنی مجوسی لوگوں کا غلبہ ہو گیا. یہ مغلوب ہو گئے، جنگیں ہوتی رہتی، لڑائی. فی ادنی الارض، جو ملک عرب کی زمین قریب ہے وہاں مغلوب ہوئی ہے. یعنی کیونکہ میں نے کہہ دیا تھا رومیوں کا ملک شام کا علاقہ عرب کے قریب ہے، آل فارس کا علاقہ ایرانیوں کا عرب سے کیا ہے، دور. فی ادنی الارض، جو زمین قریب ہے. وہم من بعد، یہی رومی لوگ، من بعد غلب، بعد مغلوبیتہم سیغلبون، بعد مغلوب ہو جانے کی ہر قریبی غالب ہوں گے. فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر اندر، یا 3 سے لے کر 9 تک کہتے ہیں. بضع کہا جاتا ہے 3 سے لے کر 9 تک، چند سالوں کے اندر اندر غالب ہو جائیں گے. من بعد مغلوبیت، مغلوبیت کے بعد. للہ الامر من قبل ومن بعد، سارے معاملے اللہ کی قبضے میں، اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی. وہ جس کو چاہے اوپر لے یا جس کو چاہے، یہ تو کوئی بات نہیں. امتحان ہوتا رہتا ہے اس کا، کبھی کسی کو اوپر کر لیتا ہے، نیچے کر رہے، اس کی حکمت بہت جاتا ہے. وَيَوْمَئِذٍ، جد رومی لوگ کامیابی حاصل کریں گے، فتح پائیں گے. یفرح المومنون، ایمان والے بھی خوش ہو جائیں گے، ایمان والے بھی خوش ہو جائیں گے. نصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ. ینصر من یشاء، وہ امداد دیتا ہے جن کو چاہتا ہے. وہو العزیز الرحیم، وہ ہے بھی بڑا غالب رحم کرنے والا. برات سمجھو، جد رومی لوگ کامیابی پائیں گے آل فارس پر، اس دن مومنوں کو بھی اللہ خوشی دے گا. مومنوں کو بھی خوشی دے گا. کیا مطلب؟ میں لکھا چکا ہوں جن رومی لوگ کامیابی پائیں گے آل فارس پر، اس دن مسلمان بھی بدر میں مشرکین عرب پر فتح پائیں گے. سمجھ گئے؟ این دن کہتے ہیں، لکھتے ہیں سارے کہ ایک ہی دن، جس دن بدر میں جنگ ہو کر مسلمان کامیابی پا رہے تھے، اس دن رومی لوگ بھی آل فارس پر خدا ان کو بھی کامیابی دے رہا تھا. سمجھ گئے میری بات کو؟ ایک اب اس بات گھل گئی ہے، آیت تو حل ہو گئی، لیکن یہ جو ہے نا لفظ وہ من بعد غلب، یہ غلب کا لفظ نہیں بنتا. بازار غلب کا معنی پہ بعد غلبہ پانے کے غالب ہو جائیں گے. گنا غلب کا معنی بازار کرو، بعد غالب ہونے کے غالب ہو جائیں گے، یہ معنی تو بالکل غلط ہے، بنتا ہی نہیں. اس لیے مفسرین جو لکھیں گے وہ دیکھ لینا. اگر غلب کو معنی اپنا کرو، بعد غلبہ پانے کے غالب ہو جائیں گے، معنی نہیں بنتا. اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے غلب کو معنی کرو مغلوبیت، وہم من بعد مغلوبیتہم سیغلبون. مغلوب تو ہو گئے، پیچھے غلبت روم. یہاں بھی اس غلبت کی وجہ سے یہاں غلب کو معنی کیا کرو، مغلوبیت کرنا جائز ہے تو اتنا کر لو، بس یہاں لگا لو تھوڑا سا. وہ قانون تمہارا نحویوں کا ہے، نحویوں سے لے کر چلے گئے منطق والے. میرزا ملا جلال والا لے گیا خیال میں، وہ جو مصدر 6 قسم کے بناتے رہتے ہو، مصدر معلوم مجہول، مصدر مبنی للفاعل، مصدر مبنی للمفعول، حاصل بن مصدر معلوم، حاصل بن مصدر مجہول، وہ کرتے رہتے ہو نا. وہ خیال میں آگے علادہ بات ہے. محروم بھی کہتا ہے 6 نہیں ہے، وہ بھی کہتا ہے 5. قاضی مبارک بھی کہتا ہے 5، قاضی والا بھی کہتا ہے 6 نہیں ہے 5 ہے. اور کیا نام اس کا، وہ بھی کہتا ہے، محروم بھی کہتا ہے 5 ہے. لیکن بہرحال وہ 5 کے اندر کے اختلاف ہے، ایک کو نہیں مانتا، دوسری کو نہیں مانتا ہے. ویسے اس میں غلطیاں جو ہے وہ تو تم جانو، وہاں جانو، بنا کام ہے. ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں، کیونکہ مسئلہ یہ ناویوں کا بھی ہے. عبدالغفور تم نے دیکھا ہوگا، عبدالغفور جو طالب نے پڑھا ہے وہاں الحمدللہ پر پہلی بحث کرتا ہے عبدالغفور اسی پر، مصدر کی 6 قسم پر بحث کر رہا ہے. میری مراد یہ قانون نحوی ہے، منطقی نہیں ہے کہ میں منطق کو دخل دے رہا ہوں. وہم من بعد غلب، اوپر غلبت، نیچے غلب. اب غلب کا وہ معنی اگر جو غلبت کے ساتھ مناسبت کھائے، وہم من بعد مغلوبیتہم سیغلبون. اب اشکال نہیں رہے گا. سمجھ گئے؟ وہم من بعد غلبیتہم فی باذن اللہ من قبل مراد ویوم یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم. ہے
یہ فتح جو ہوئی ہے، اب جب یہ فتح ہوئی نکالو آگے، بعد میں آ جاؤں گا اگلے صفحہ نکالو، صفحہ 564 میں نے کہا تھا آگے نکالو، آخری صفحہ چلے گو 570 فسبحان اللہ، لگا کہ نہیں لگا؟ سمجھے؟ فسبحان اللہ 564 500 64 میں آخری پڑھ دے، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض، پس فسبحان اللہ مفعول مطلق کا فعل محذوف، فسبحوا سبحان اللہ، فسبحوا سبحان اللہ، اور پاک بیان کرو پاکی اللہ کی، کہو اللہ تو پاک ہے شرک سے مولا، واہ میرے اللہ تو پاک ہے یہ تھوڑے آدمیوں کو، نہتھوں کو، 3 ستاروں کو، نہ پاس ہمارے سامان، نہ ہمارے پاس کوئی طاقت، انتم اذلہ، تعداد بھی کم، سامان بھی کم، وہ بے ایمان مشرک کے پاس سامان بھی زیادہ، تعداد بھی زیادہ، مولا تو نے کامیابی دی، معلوم ہے اپنی توحید کی خاطر شرک کی لعنت کو دور کرے گا تو مولا کامیابی دی، تو ہی دینے والا، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، پھر تو پاک ہے شریکوں سے، کہو نا یہ بات، کہو اعلان کرو سبحوا سبحان اللہ، کہو باقی بیان کرو باقی بیان اللہ کی، کہو اللہ پاک ہے شریکوں سے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک، کار ساتھ ہونے میں مصیبتوں کے دور کرنے میں، پکارے سننے میں خدا پاک اس کی صفت میں کوئی شریک ہو، حین تمسون شام کو بھی، وحین تصبحون صبح کو بھی، وعشیا پچھلے پار بھی، وحین تظہرون ظہر کو بھی، یخرج الحی من المیت وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، یہ تو ہی مولا زندہ کرتا ہے، مردے کو زندہ سے، زندے کو مردے سے، مردے کو زندہ کرنے والا، زمین کو مردے کے بعد زندہ کرنے والا بھی مولا تو، جب یہ سارے تیری کارنامے ہیں، تو ہی کار ساز، ہم کہتے ہیں مولا تو پاک ہے، تیری صفت میں کوئی شریک ہو، بس حاصل کیا نکلا یہ کامیابی، بنصر اللہ امداد دینے والا، اتنے بدر کے میدان میں، اور ایمان والوں پہلی فتح تمہیں دینے والا، مارے کھا کھا کر 13 سال مصیبتیں سہر کر، 13 سال مصیبتیں سہر کر امتحانات میں آ چکے تھے، اب 13 سال کے بعد نکلے ہو گھر چھوڑ کر، 1 سال نہیں آیا تو دوسرے سال میں خدا تمہیں کامیابی جب اللہ دے رہا ہے، بات اتنی کر لو فسبحوا سبحان اللہ، اعلان کر دو میرے اللہ تو پاک ہے، ہمارے شریک ہو، تیری صفت میں کوئی شریک ہو، لگے نا فاس، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یعنی یہ کامیابی مل رہی ہے اس مسئلے کی خاطر مل رہی ہے، شرک سے دوری کی، تم نے بڑی امتحان لگاؤ، دیکھو تک شروع لگ گئی، عنکبوت میں کیا ہے؟ امتحانات آئیں گے، آزمائشیں آئیں گے، یقول آمنا وہم لا، کتنے آئیں گے امتحان آئیں گے، جب امتحانوں میں گزر جاؤ گے پھر کیا ہوگا؟ اللہ غلبہ دے گا، غلبہ دے گا اللہ، تے غلبہ دے گا کس کی وجہ سے؟ مسئلے کی خاطر، فسبحان اللہ حینا، ان وقت میں یہ، اب ایک بات تو یہ آ گئی، ربط لگ گیا ماں قبر سے، دوسری بات میں نے کہا تھا یاد ہوگا کہ قرآن پاک میں جب مسئلہ نماز کا چلتا ہے، لوگ کہتے ہیں نماز 5 نمازوں کا ثبوت نہیں ملتا، میں نے کہا قرآن پاک میں 2 قسم کے لفظ آتے ہیں، کہیں لفظ ہوتا ہے قرآن صلاۃ، کہیں قرآن بولتا ہے سبحان، حقیقت میں 5 نمازوں کا ذکر یہاں آتا ہے قرآن میں، سبحان کہتا ہے کیا اول سے لے کر آخر تک جو نماز کی حیات ہے، ساری نماز کی ایک ایک حرکت، ایک ایک لفظ جو ہے خدا قسم خدا کی توحید کا اعلان ہو رہا ہے، شرک کی تردید کا اعلان ہو رہا ہے۔ نماز ہے کیا؟ یہ قیام، یہ رکوع، یہ سجود، یہ قوما، یہ قعدہ، جو کچھ بھی ہے، اور ایک ایک لفظ سبحانک اللہم سے پڑھتے ہوئے آخر تک جو پڑھ رہے ہو، ہر لفظ تو ہر حرکت جو ہے تردیدی شرک کے لیے ایک نشانہ ہے، خدا کی توحید کا اعلان ہے، تو سبحان اللہ پاکی ہو رہی ہے، اس لیے قرآن اس کو سبحان کے ساتھ کہتا ہے، یہی پاکی ہو رہی ہے، نماز ساری ہے اس لیے جو نماز پڑھتا بھی ہے شرک بھی کرتا ہے، نماز میں یا شیخ کو پکارتا ہے، اس بے ایمان نے نماز کو سمجھے نہیں کہ نماز کیا ہے، تو سبحان اللہ کی پاکی ہے، کہو پاک اللہ تیری صفت میں کوئی شریک نہیں، کار ساز ہونے میں تو ہی ہے، دوسرا کوئی بھی نہیں، شام کو بھی 1، صبح کو 2، عشیاً
پچھلا پارٹ، پچھلا بار جتنا بھی ہوتا ہے پچھلا بار سارا آ گیا آخر میں، شام کو 1، صبح کو 2، پچھلا رات کو 3، زور بھی 4 آ گئی. سمجھیے میری بات کو. بعض کی تشیعت قدری اثر بھی ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بیچ میں جملہ ابتدا ہے. ساری صفتیں کارسازی کی، الحمد تمام صفتیں کارسازی کی. کہہ چکا ہوں کئی بار الحمد کو مراد مطلق صفت نہیں ہے مراد، جس طرح کہ کہتا ہے ظہور وغیرہ تمہرون کہتا ہے نہ، صفات کارسازی، کارسازی والی صفتیں جو ہیں یہ سب اللہ کے لیے ہے. تقدیم حق و تاخیر، فائدہ دیتی کس کا، حسر کا، یعنی ساری صفتیں کارسازی مولا تیرے لیے ہے، تیرے سوا کوئی دوسرا کارسازی نہ. آسمانوں میں کوئی کارساز ہے نہ زمینوں میں کوئی کارساز ہے. ہر وقت یہ کہ مولا تیرے سوا کوئی کارساز نہیں، آسمان زمینوں تیرے سوا کوئی. دیکھو کیسا ہے، زندے کو مردے سے، مردے کو زندہ سے، زمین کو مردے کا ہونے بعد زندہ کرنا یہ خدا کے کارناموں میں ہے. جب وہی کارساز ہے دوسرا کوئی بھی نہیں، پھر کہو اللہ تو پاک کا، تیری کارساز ہے، دوسرا کوئی بھی شریک نہیں. اسی مسئلے کی خاطر تمہیں کامیابی دے رہا ہے. اب سمجھے سبحان اللہ. فی آئے گا میں اب پیچھے آ جاؤ، درمیان میں سارے چلتے جائیں گے. سب کو یکدم موقوف نہ کرتا. اگر کوئی کچھ کر سکتا ہوتا اللہ سب کو یکدم موقوف ہو نہ کرتا. مراد کے سارے مل جائیں کچھ بھی نہیں کر سکتے. خدا نے کہا مجھے پتا ہے سب کا کچھ نہیں کر سکتے. سب کو یکدم خدا نے کیا کر دیا، موقوف کر دیا. دیکھا ہے ایک بات